اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، یہ مہینہ رجب المرجب کا مہینہ ہے اور یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور اس مہینے کی 6 تاریخ کو یعنی 6 رجب المرجب کو خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری المعروف غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس مبارک ہوتا ہے، اور پاک و ہند میں بسنے والے اہل محبت ان کا عرس بڑے جوش و خروش، محبت اور عقیدت کے ساتھ مناتے ہیں، اور اس سلسلے میں نذر و نیاز، لنگر و فاتحہ کا اہتمام کرتے ہیں، جو کہ بہت اچھی بات ہے اور کرنا بھی چاہیے۔ لیکن اس موقع پر ہمیں بہت سارے مسلمان ایسے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جو نہ تو دین میں ہمارے جائز ہیں، نہ جن کے کرنے کا حکم ہے، نہ قرآن و حدیث سے وہ ثابت ہیں، اور یہ سارے کام لا علمی کی وجہ سے اور جہالت کی وجہ سے لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک کام یہ ہے دیگ کا گھمانا، یعنی آپ نے یہ دیکھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا کہ لوگ خواجہ کی دیگ گھماتے ہیں۔ اب اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ ایک دیگ کے اندر بریانی وغیرہ پکائی جاتی ہے، کھانا پکایا جاتا ہے، پھر لوگ جمع ہوتے ہیں، پھر ایک ایک کر کے اپنی باری کے مطابق دیگ کو پکڑتے ہیں اور اسے گول گول گھماتے ہیں، پھر ایک دم سے وہ رکتے ہیں تو دیگ کی فورس کی وجہ سے وہ دور جا کے گرتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں دیگ کا گھومنا۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے اگر کوئی دیگ کو گھمائے گا اور اس کی دیگ گھوم جائے گی اور وہ گھوم کے دیگ کے ساتھ گرے گا تو اس کی منت، اس کی دعا، اس کی نیاز قبول ہو جائے گی، اور جس کی دیگ نہیں گھومے گی اس کی لنگر و نیاز، اس کی دعا یا اس کی جو بھی منت ہے وہ قبول نہیں ہوگی۔ تو یاد رکھیے، دیگ کا گھومنا کچھ بھی نہیں ہے۔ منت کے قبول ہونے کا تعلق یا لنگر و نیاز کے قبول ہونے کا تعلق دیگ کے گھومنے سے نہیں ہے، بلکہ ہم جو بھی نیک عمل کرتے ہیں اس کی قبولیت کا تعلق اس انسان کے اخلاص کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر انسان کوئی بھی عمل، کوئی بھی نیک عمل اخلاص کے ساتھ کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے، اور اگر کسی عمل میں اخلاص نہ ہو، ریاکاری ہو، تو وہ عمل مقبول بارگاہ نہیں ہوتا۔ لہٰذا دیگ کو گھمانا اور گھمانے کے بعد یہ سمجھنا کہ میری دیگ گھوم گئی تو میری منت یا میری نیاز قبول ہو گئی، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اس کا ثبوت ہمیں قرآن و حدیث سے اور خود خواجہ صاحب کی سیرت سے اور کسی بھی بزرگان دین کی ہمیں سیرت سے اس طرح کے کاموں کا ثبوت نہیں ملتا۔ اب دیگ گھومتی کیوں ہیں، اس کے پیچھے کیا لوجک ہے، تو وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں۔ اس کے پیچھے لوجک یہ ہے کہ یہ لا آف گریویٹی ہے، یعنی گریویٹی کا ایک یہ لو ہے، یعنی آپ کوئی بھی بھاری چیز اپنے ہاتھ میں لے کر جب اس کو گول گول گھومیں گے اور ایک دم سے آپ رکیں گے تو اس بھاری چیز کے اندر ایک فورس پیدا ہو جائے گی، اور اس فورس کی وجہ سے آپ کو وہ اپنی طرف کھینچے گی، تو آپ کو جھٹکا جیسا محسوس ہوگا، آپ گر بھی سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ لا آف گریویٹی کی وجہ سے ہوا ہے، اور یہی کچھ دیگ میں ہوتا ہے، کیونکہ دیگ کے اندر کھانا وغیرہ ہوتا ہے، وہ بھاری ہوتی ہے، جب اس کو پکڑ کے گھمایا جاتا ہے گول گول اور پھر ایک دم سے بندہ رکنے کی کوشش کرتا ہے تو اس میں وہ فورس پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ دیگ کی طرف کھینچتا ہے اور گر جاتا ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی کرامت ہے اور دیگ گھوم گئی ہے اور ہماری منت قبول ہو گئی، ہماری نیاز قبول ہو گئی، جبکہ صرف اور صرف یہ حرکتیں لوگ علم نہ ہونے کی وجہ سے اور جہالت کی بنا پر کرتے ہیں، اور اس سے جو ہے مذہب کے ساتھ اور نیاز و لنگر کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ بالکل غلط کام ہے۔ تو اس سے اس طرح کی جتنی بھی حرکتیں ہیں، اس طرح کے جتنے بھی کام ہمارے لوگ کرتے ہیں لنگر و نیاز کے سلسلے میں، ان سے بچنا چاہیے، علم سیکھنا چاہیے۔ علم کی وجہ سے آپ کو چیزوں کے حقائق معلوم ہوں گے، اور علم آپ کو سیدھا راستہ دکھائے گا اور چیزوں کو صحیح ڈائریکشن میں کرنے کا راستہ بتائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم سیکھنے اور شریعت اسلامیہ کے جو احکام ہیں اس کے مطابق اپنے اعمال سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔